أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم۔ حضرات علماء کرام، زعماء ملت، دینی اور عصری درسگاہوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کرام، اور اس مبارک محفل میں موجود دین اور اہل دین سے محبت کرنے والے میرے مسلمان بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مختصر بات ہوگی، میں اپنے ذات سے بھی مخاطب ہوں اور آپ سے بھی عرض کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ایک ایک لفظ عمل کرنے کی نیت سے کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی ایک ایک لفظ عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس محفل کے روح رواں میرے ساتھی مولانا مفتی سعد رفیق صاحب اور ان کے رفقائے کار کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عصری اور دینی اداروں سے تعلق رکھنے والے طلباء کا یہ حسین امتزاج اور ان کا یہ خوبصورت محفل سجائی ہے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والے جتنے حضرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے التجا کرتا ہوں کہ اس دعا پر آمین بھی کہیں کہ مولانا سعد رفیق صاحب اور ان کے ساتھیوں کے مستقبل کے جو پروگرامز ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عملی جامہ پہنانے اور پائے تکمیل پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیت کریمہ کا حصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس کی پوری تفصیل تو میں آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا، وقت کی نزاکت کا مجھے خیال ہے۔ اس آیت کریمہ کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کا ایک ایک لمحہ، ہر مسلمان کی ایک ایک گھڑی، ہر مسلمان کا شب و روز اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ خلاق عالم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی حکم دیا کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ ان صلاتی، کہ میری نماز یعنی جملہ عبادات، ونسکی اور میری قربانی، ومحیایا اور میری زندگی، ومماتی اور دنیا سے میرا جانا، للہ رب العالمین، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا کی اتباع اور پیروی کریں،
ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم بھی یہ نیت کر لیں، مدارس کے طلبہ وہ اگر نیت کر چکے ہیں تو تجدید نیت کر لیں، اور عصری اداروں کے جو طلبہ ہیں میں ان سے بھی گزارش کروں گا آج کی اس محفل میں یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میری پوری زندگی اللہ کی رضا میں گزرے گی انشاءاللہ۔ اور جو دیندار حضرات تشریف فرما ہیں میں ان سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی نیت کر لیں۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آج کی یہ خوبصورت محفل ہمیں یہ پیغام دیتی ہے، ہمیں یہ درس اور سبق دیتی ہے کہ یہ جو الگ الگ جو ہمیں کیا گیا ہے کہ یہ مدارس والے ہیں اور یہ اسکول والے ہیں، یہ جو تقسیم ہے یہ تقسیم اعدائے اسلام کی طرف سے ہے، تاکہ لوگ مدارس سے علماء سے دور رہیں۔ جب یہ عوام مدارس اور علماء سے دور رہیں گے تو ان کو گمراہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اعدائے اسلام کی تقسیم ہے۔ تو آج کی خوبصورت محفل ہمیں یہ دعوت دیتی ہے کہ ہم آئیے سب مل کے عہد کرتے ہیں کہ مسلمان کا ہر بچہ وہ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوگا اور عصری تعلیم سے بھی آراستہ ہوگا۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مدارس میں پڑھنا ضروری نہیں، آپ ڈاکٹر بن کر، انجینئر بن کر آپ اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ یہ نیت ہو کہ میں ڈاکٹر بن کر اپنے رب کو راضی کروں گا، اسلام کا نام روشن کروں گا، اس ملت کا نام روشن کروں گا، وطن کا نام روشن کروں گا۔ اس نیت سے اگر آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، اس نیت سے اگر آپ انجینئر بنتے ہیں، اس نیت سے اگر آپ عالم یا مفتی بنتے ہیں تو یہ آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی، انشاءاللہ آخرت بھی سنور جائے گی۔ تو آج کی اس محفل کے توسط سے میں آپ کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ آج ہم عہد کریں، یہ جو تقسیم ہے اس کو ہم ختم کریں گے انشاءاللہ۔ مسلمان کا ہر بچہ اسلام کی خدمت کے لیے انشاءاللہ اپنے آپ کو پیش کرے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج جو امت مسلمہ کی زبوں حالی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اگر ہم یہ تہیہ کر لیں کہ ہم اپنی جان اور اپنا مال، اپنی تمام تر صلاحیتیں اور استعداد دین کی سربلندی کے لیے، اس ملت اور اس وطن کی سربلندی کے لیے ہم وقف کر دیں گے تو انشاءاللہ یہ جو معاشرہ ہے اس میں بہتری آ سکتی ہے۔ اے نوجوانوں، آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، اب اپنا مقام پہچانیں، آپ معاشرے کے دھارے کو بدل سکتے ہیں، آپ اس قوم کی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ آپ اپنی حیثیت کو پہچانیں، اب اپنی قیمت کو پہچانیں۔ اس لیے عصری درسگاہوں کے طلبہ ہوں یا دینی مدارس کے طلبہ ہوں یا یہ کہ جو مسلمان بھائی یہاں موجود ہیں، میں ان سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی خدمات دین کے لیے، وطن کے لیے پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر الحمدللہ رب العالمین۔ جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے استاد حضرت مولانا زکریا صاحب خطاب فرما رہے تھے۔ اب میں دعوت دینا چاہوں گا ہمارے لہجات کے استاد اور ماہر قاری جناب قاری صالحین صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنی قرأت کا کچھ نمونہ ہمارے سامنے بھی پیش کریں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. واصبر وما صبرك
माशाअल्लाह आप हज़रात के सामने इदारा इल्म-अमल में हाल ही में होने वाले एक कोर्स जिसे दौरतुत तजवीद वल मकामात का नाम दिया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ इदारों से तलबा ने भी शिरकत की और असातिज़ा ने भी शिरकत की। इस मुकाबले के इख्तिताम पर भी इन बच्चों का इम्तिहान लिया गया और उस इम्तिहान में जिन तलबा ने या अपने